مولا تعالیٰ سورہ قلم میں ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ ان دو آیتوں میں مولا کیا فرما رہا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ آپ دیکھیں، قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، قیامت کا دن بڑا شدید دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اس دن مولا تعالیٰ کیا کرے گا؟ بندوں کا حساب کتاب لے گا، طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی بندوں کے لیے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دے گا سجدہ کرنے کا کہ مجھے سجدہ کرو۔ اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے، تمام کو حکم دے گا سجدہ کرو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حکم الہی ہوگا سجدے کا تو ہر مومن اور ہر مومنہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نام و نمود کے لیے سجدہ کرتے تھے، دکھاوے کے لیے نمازی بنے ہوئے تھے، شہرت کے لیے سجدہ کر رہے تھے، جب وہ لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے سجدے کو جانا چاہیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ہوگا کیا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ ان کی پیٹھ ایک تختے کے مانند ہو جائے گی، تختے کے مانند۔ تختہ آپ جھکاؤ نہیں جھکے گا، ٹوٹ جائے گا، جھکے گا نہیں۔ تو آقا فرما رہے ہیں ان کی پیٹھ تختے کے مانند ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جب تمام اہل محشر جو سجدے میں ہوں گے جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لوگ سجدہ نہیں کر سک رہے ہوں گے۔ اب اس ذلت کی وجہ سے، اس شرمندگی کی وجہ سے ان کا حال کیا ہوگا؟ مولا قرآن میں فرماتا ہے خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، وہ ڈر رہے ہوں گے، شرمندگی ان کے اوپر چڑھ رہی ہوگی اور وہ ذلت کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ جب وہ دنیا میں تھے انہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، انہیں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن وہ ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ سے قیامت کے دن ان پر ایسی ذلت مسلط کر دی جائے گی کہ تمام مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ ریاکار سجدہ نہیں کر سکے گا۔ حضرات گرامی، اب یہاں سے ہم کو کیا پتا چلا؟ وہ لوگ جو نمازی تھے دنیا میں، نمازی تھے لیکن دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، ان پر ذلت مسلط کی جائے گی۔ اب وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، وہ لوگ جو سجدہ ہی نہیں کرتے تھے، اب ان کا کیا حال ہوگا، ان پر کیسی ذلت مسلط کی جائے گی، آپ اندازہ لگائیں۔ واضح الفاظ میں مولا فرما رہا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، لوگ صحت مند تھے، تندرست تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے انہیں آذانوں کے ذریعے، اقامتوں کے ذریعے، خطابات کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے انہیں نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں آیا کرتے تھے۔ ان کی طرف دعوت پہنچائی جاتی تھی، لیکن اس دعوت کو سن کر بھی وہ انسنا کر دیا کرتے تھے۔ آذانیں ہوتی تھیں، اس کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھ کر، محلوں میں بیٹھ کر، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر، دکانوں کے پاس بیٹھ کر وہ بیکار کی باتوں میں، غیبتیں کرنے میں، چغلیاں کرنے میں، ادھر ادھر کی منحوس باتیں کرنے میں وہ مصروف رہا کرتے تھے، لیکن نمازوں کو نہیں آیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے قیامت کے دن ان پر ذلت مسلط کر دی جائے۔